جو میں دے رہا آپ کو یہ کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے. ہو سکتا ہے تم مانگو اور تمہاری دعا پوری ہو جائے. امام علی کی جو سب سے فیورٹ نماز تھی شب نماز، 3 رکعت نماز پڑھو. آج ہوم ورک دے کے جا رہا، نماز کے معاملے میں سر جھکا لیا آپ نے؟ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا. جب آئے ہو تو علی کو کچھ تو دو. کچھ نہیں دو گے، صرف لینے آئے ہو. مولا کو دیا کیا آپ نے اب تک؟ کچھ بھی نہیں دیا نا. نماز شب پڑھو 3 رکعت بس، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یہ مولا حسین کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. عصر کے وقت 3 رکعت نماز پڑھو جا کے مولا کے روزے میں، اور پڑھ کے بولو مولا یہ مولا حسین کے لڑکیوں کی اگر رشتہ نہیں ہے تو بہترین نماز ہے. رزق کا کسی کو پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے. اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ بہترین نماز ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے. تمہارے رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی اور اولاد ہوتی. اس لیے کہ نماز شب میں امام علی نے مولا عباس کو مانگا تھا اور حسین نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. لڑکا بھی چاہتے تو نماز شب پڑھو، لڑکی بھی چاہتے تو نماز شب پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز میری طرف دیکھو. 2 چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا. تو راوی نے پوچھا مولا کیا نہیں دیکھنا لڑکی میں؟ علی نے کہا کہ کبھی یہ نہیں کنڈیشن رکھنا کہ بہت پیسے والی ہو اور حسین ہو. کیوں خاموش ہو گئے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حسین ہے تو شادی مت کرو. اس لیے کہ لڑکا اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا ہوں، کالا پیلا جیسا بھی ہوں. بیوی خوبصورت ہو، وائی. اگر کوئی خوبصورت بیوی ملتی ہے تو نتھنگ رانگ، شکر ادا کرو اللہ کا. یہ کیا بول گیا؟ تو پورے خاموش ہو گئے. پوچھا مولا کیوں نہیں کریں، یہ کنڈیشنز کیوں نہیں رکھیں؟ حسین ہو اور خوبصورت ہو اور پیسے والی کیوں نہیں رکھیں کنڈیشن؟ کیا خوبصورت میرے مولا نے جواب دیا. علی نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. نہیں سمجھے. آج حسن ہے، 10 سال کے بعد حسن چلا جائے گا. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. پوچھا دیکھنا کیا؟ تو کہا تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو. سمجھ میں آئی بات؟ تقویٰ دیکھو، نسلی تقویٰ ہوگا تم علی کے اوبیڈینٹ بنو گے. اب سنو، مالک اشتر جنگ لڑ رہے. پلیز میری طرف دیکھو کہ علی کو شیعہ کیسا چاہیے. لڑتے بالکل امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. جب پہنچے بالکل قریب تو جو امام علی کے چاہنے والے تھے ظاہری طور پہ لشکر میں علی کے، وہ سب راتوں میں بک چکے تھے. امیر شام نے ان کو پیسے دے کے خرید لیا. کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، کسی کو 50,000. یہ سارے کے سارے تلوار لے کر مولا کے سامنے آ گئے اور آگے کہا مالک کو روکو آپ. اگر مالک کو نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. دشمن نہیں بول رہے تھے. جا کے دیکھو تاریخ میں جنگ صفین کا اینڈ دیکھو. علی کے لشکر والے آ کے مولا کو گھیر لیا، کہا مالک کو روکو. مولا نے ایک پرچہ بھیجا. اب میری طرف دیکھنا. امیر شام کا خیمہ سامنے، مالک اشتر کی تلوار اٹھی ہوئی ہے. چند لمحوں میں وہ داخل ہوں گے، ختم ہو جائے گی جنگ. چند لمحوں میں تلوار اٹھی ہوئی ہے. جب تلوار اٹھی ہوئی ہے تو اس وقت علی کا پیغام پہنچا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا. تو اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا کہ میں نے تلوار کو اٹھائی تھی اطاعت علی میں، روک بھی اطاعت علی میں رہا. ایسا اطاعت گزار چاہیے، اپنی مرضی نہیں. جو امام کی مرضی ہے اس مرضی پہ چلنا ہے. اگر تم اس مرضی پہ چلو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. ادروائز یہ دنیا کتنے دن کی ہے بھائی؟ 60 ایئرز، 70 ایئرز، 80 ایئرز، 90 سال، اس سے زیادہ تو نہیں. 60 کے بعد تو سب بونس میں ریٹائرمنٹ ہے نا انڈیا میں. 60 کے بعد تو سب بونس میں چل رہا معاملہ. تو وہ کام کرو کہ جس سے تم امام تک پہنچو.
امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، جو اپنے لیے زندہ رہتا وہ نہیں چاہیے، علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی کے لیے کام کرے۔ کبھی خواہش کی، کبھی سوچا کہ میں امام کے لیے کوئی کام کروں؟ آج اب تاریخ کے دو چیزیں بتاتا، پوری تاریخ ہے، پورا اشرا میرا یوٹیوب پہ موجود ہے کہ ہاؤ کین وی ہیلپ امام علی۔ دوستو اتنے بڑے مجمع سے میں بول رہا ہوں، اگر تم امام علی کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ تمہارا نام باقی رہے گا۔ اگر علی کے لیے کام کرو گے، پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، یہ نام کو باقی رکھتے۔ لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ کام کرو، کام کرو، اپنی زندگی کا ایک مشن بناؤ، اپنی زندگی کو ویسٹ مت کرو۔ تو اس کے لیے پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ ایجوکیشن کو حاصل کرنا ہے۔ جاہل علی کو سمجھ ہی نہیں سکتا، نہیں سمجھے خاموش رہ گئے آپ۔ جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے علی سمجھ میں آتا۔ میرے یوتھ کا بول رہا کہ پروفیشنل کورسز میں آؤ۔ جب تک تم پروفیشنل کورسز میں، آج کل بی ایس کر کے گھروں میں نہیں بیٹھنا، لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اچھا پڑھنا چاہیے، اچھا ایجوکیشن لینا چاہیے۔ کیوں؟ تم اچھی ایجوکیشن حاصل کرو گی تو پوری زندگی تم اپنے یو پی میں نہیں رہو گی، تمہارے رشتے اچھے آئیں گے، دنیا بھر میں تم جا سکتے، جہاں تم جاؤ گے علی کے پیغام کو پہنچا سکتے۔ جاہل رہو گے تو اپنے گاؤں میں رہو گے، علم کے ساتھ رہو گے تو پوری دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس میں پہنچ جاؤ گے۔ علم کو حاصل کرو، جہالتوں میں مت رہو۔ مولا علی کا ایک جملہ ہے، پلیز غور سے سنو۔ علی کہتے ہیں کہ اگر علم کو حاصل کرنا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو تم جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی۔ ویری کلیئر میسج فرام امام علی۔ امام علی بول رہے کہ جہالت میرے پاس نہ آئے، اگر کوئی جاہل ہے علم کے ساتھ آؤ تو علی کے راستے کھلتے، تمہارے حالات بدلتے۔ دوستو کب تک اس طرح کی ہم زندگی گزاریں؟ تم ایسے زندگی گزارو، تم کام کرو گے، تم امام علی کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا، نجف اشرف، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ جو گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب نجف اشرف میں آپ انٹر ہوتے، مولا کی وہ سونے کی گنبد ہے، گولڈن ٹوم، اور مولا کا صحن ہے، صرف دو میناریں، ایک رائٹ سائڈ پہ مینار ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ مینار ہے۔ مولا کے روضے میں ایک سونے کی گنبد، گولڈن ٹوم، ایک رائٹ سائڈ پہ مینارہ، ایک لیفٹ سائڈ پہ مینارہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ مینارے کے نیچے کون، کس کی لحد ہے؟ کبھی میرے ساتھ زیارت پہ چلو تو میں بتاؤں آپ کو، فری لے کے جاتا ہوں، چلنا ہے؟ لے کے نہیں جاتا، لیڈ کرتا گروپ کو، دنیا بھر کے گروپس کو لیڈ کرتا۔ مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا باہر۔ دو جو مینار ہے نا مولا کے روضے میں، کتنی دور ہے مولا کی ذریعے سے؟ مثال کے طور پہ یہاں امام علی کے ذریعے، یہ سامنے 10-12 قدم کے ہو۔ یہ امام علی کے زمانے کا شیعہ نہیں ہے، امام علی کی شہادت کے 600 برس کے بعد پیدا ہوا، 600 ایئرس کے بعد۔ آپ سوچ سکتے 600 سال تک علی نے اس جگہ کو روک کے رکھا تھا۔ جب تک مرضی امام نہ ہو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حکومت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو رہتا نہیں ہے۔ دیر سے سمجھے، رہ بھی جائے تو علی کبھی ظالم کو معصوم برداشت نہیں کرتے۔ اگر دفن بھی ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو معلوم ہے اس کے نیچے کون ہے؟ علامہ ہلی ہے۔ آپ سوچو، ہلی امام علی کے زمانے کا شیعہ نہیں، مولا کے زمانے کے شیعہ سلمان مدائن میں ہے، ابو ذر ربضہ میں، عمار سیریا میں، میسم کوفے میں، سارے کے سارے دور ہے۔
مولا نے اس کو اپنے قریب کیوں بلا کے رکھا؟ اس نے انہوں نے اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا امام علی کے لیے. آج ایران کی پوری شیعت ان کی وجہ سے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مرجعیت کی طاقت ہی اور ہے. مرجعیت کو چھوڑ کے زندگی مت گزارو، ہمیشہ اپنے مرجع کی عزت کرو. مرجع کی عزت، اسے کہ مرجع ہماری عزت ہے. اب میں اس پہ نہیں بولتا زیادہ. دوسرے مینارے کے نیچے کون ہے؟ 1000 سال امام علی کی شہادت کے 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے مقدس اردبیلی ہے. آپ سوچو امام نے ان کو کیا جگہ دی. اب میں ایک بات یہاں بولتا، غور سے سنو. امام علی کے روضے میں، امام علی کے اطراف پورا اتنے جید ہمارے مراجع دفن ہیں کہ اگر یہ لوگ باہر رہتے تو ہر لحظ سے معجزے ہوتے. لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے. میرا مولا سورج ہے، یہ سارے کے سارے ستارے ہیں. تو یہ مولا کا اطراف میں سارے یہ لوگ دفن ہیں کہ جنہوں نے امام علی کے لیے پوری زندگی کو کام کیا، ایسے کام کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ یقین کے اوپر. آپ لوگ آئے ہیں، 4 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے، عبادت کریں گے، دعائیں مانگیں گے. یقین کو پہلے پیدا کرو. یقین کے ساتھ علی کے سامنے جاؤ. اور ولایت علی میں جو یقین ہے نا وہ کہیں نہیں ملے گا. جو کچھ حاجات کو لے کر آئے ہو یہ سمجھ کے دعا کرو کہ یہ میرے مولا کا نجف ہے اشرف، میں نہیں گیا تو یہاں پہ آیا ہوں. اور کیا کہ بولو مولا کو کہ مولا میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کا غلام ہوں. I'm here مولا. یقین کو پیدا کر کے جا کے علی سے مانگو، پھر دیکھو دیتے کیا ہے. اگر تم خالی گھومتے رہو گے، جتنی دیر آج کی رات 2 راتیں گزر گئی، آج کی رات ہے، کل کی رات، پرسوں تو ختم ہو گیا پروگرام. 2 راتیں باقی ہے. 2 راتوں میں وہ کام کرو جو حسین کو بھی پسند ہے، ہر امام کو پسند ہے، امام علی کو پسند ہے. میں سارے یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. مجلس کے بعد تم جب سونے جاؤ اپنے اپنے بستروں پہ، اس سے پہلے میں تم سے 15 منٹ مانگ رہا سارے مجمع سے. 15 منٹس امام علی کے نام پہ دینا. آج کی رات، آج اور کل کی رات جو میں دے رہا آپ کو، یہ کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے. ہو سکتا ہے تم مانگو اور تمہاری دعا پوری ہو جائے. امام علی کی جو سب سے فیورٹ نماز تھی شب نماز. 3 رکعت نماز پڑھو. آج ہوم ورک دے کے جا رہا. نماز کے معاملے میں سر جھکا لیا آپ نے؟ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا. جب آئے ہو تو علی کو کچھ تو دو. کچھ نہیں دو گے، صرف لینے آئے ہو. مولا کو دیا کیا آپ نے اب تک؟ کچھ بھی نہیں دیا نا. نماز شب پڑھو 3 رکعت بس. 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یہ مولا حسین کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. عصر کے وقت 3 رکعت نماز پڑھو جا کے مولا کے روضے میں، اور پڑھ کے بولو مولا یہ مولا حسین کے لڑکیوں کی اگر رشتہ نہیں ہے تو بہترین نماز ہے. رزق کا کسی کو پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے. اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ بہترین نماز ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے. تمہارے رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی اور اولاد ہوتی. اس لیے کہ نماز شب میں امام علی نے مولا عباس کو مانگا تھا اور حسین نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. لڑکا بھی چاہتے تو نماز کم از کم یہ 3 دن 2 دن جو تمہارے پاس ہیں 2 راتیں، اس کو ویسٹ مت کرو. جتنا موقع مل رہا اتنی عبادت کر کے علی کے روضے میں رہنے کی زیادہ کوشش کرو. گھومنے کی کوشش مت کرو. یا مجلس کرو یا مولا کے روضے میں چلے جاؤ اور جا کے بولو مولا میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا، آپ کائنات کے مشکل کشا ہے، میری اتنی بڑی لسٹ ہے، میرے یہ پرابلمس ہے، اس کو آپ سالو کریں. علی نہیں کریں گے تو کون سالو کرے گا؟ یہ کرو. اور آج امام علی کو تحفہ دینا، آج اور کل دونوں دن. میں بڑی زیارت نہیں دے رہا. اگر عاشورہ پڑھو گے تو نتھنگ لائک دیٹ. اگر کم از
از کم وارثہ. آپ یہ پڑھو اس لیے کہ دوستو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. یاد رکھو جب تم کہتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین کربلا سے تم کو جواب دیتا ہے. تو سوچو تم امام علی کے روضے میں 2 کام کرنا، مجلس کے بعد اندر جانا، 3 رکعت شب نماز پڑھ لو، اور زیارت وارثہ 5 منٹ کی ہے. پڑھ کے دیکھو کہ تمہاری زیارت کی قبولیت کیسے ہوتی. تم دیکھو کہ جو تمہاری دعائیں تم لے کر آئے ہو وہ کھلتے کیسا ہیں. اس لیے کہ اگر میں امام علی کو کوئی تحفہ نہ دوں تو پھر میں دے رہا کیا. یا آپ خود بولو کہ جب آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہو تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے، غریب کوئی مٹھائی لے کے جاتا، کوئی نہ کوئی تحفہ. ہم علی کے پاس کیا تحفہ لے کر آئے؟ ہم غریب، ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کا امیر ہے. تم جا کر اتنا بولو کہ مولا میں کچھ نہیں دے سکتا، آپ کو صرف زیارت وارثہ اور نماز شب کو تحفہ دے رہا. تم یقین کرو میری بات پہ، ممبر سے بول رہا، ہزاروں کے مجمع میں بول رہا، یہ کر کے دیکھو کہ علی تم کو عطا کیا کرتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. 40 منٹ کی مجلس ہوگی. بس دوستو میرے پاس 20 منٹ ہے، بس 40 منٹس کی مجلس ہوگی. میں نے 2 پیغام دیے، بس آخری پیغام جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، جس دعا سے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ کس کے جملے ہیں؟ کس زیارت کے جملے ہیں یہ؟ ارے نہیں یار، گڈ، یہ عاشورہ کے جملے. کہاں بولتے ہیں؟ سجدے میں جا کے بولتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، کہ پروردگار تو مجھے شفاعت الحسین عطا کر یوم الورود لحد میں. یہ جملے خنود میں بھی پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنا تمہاری زندگی بدلتی جائے گی. لائف میں چینج آنا، ٹوٹل چینج آنا، خوش اس میں ہونا کہ میں نے امام کے لیے کچھ کام کیا.